اب اس کی غیبت شروع کر دی، وہ ایسے ہیں، وہ ایسا کرتے ہیں۔ فرمایا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ قرآن کا انداز دیکھو، قرآن کا بیان دیکھو، اور اسلوب اور طریقہ دیکھو، کتنا جامع ترین اسلوب ہے۔ فرمایا ایک گناہ دوسرے گناہ کے لیے دروازہ اور سبب ہوا کرتا ہے۔ ایک گمان قائم کر لیا، اس گمان کے قائم کرنے کے بعد جو غیبت کا دروازہ کھلا، اس غیبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا، اس غیبت کو میرے رب نے ناجائز اور گناہ کبیرہ بتلایا، اور پھر اس کی شناعت اور اس کی قباحت اور اس کی برائی اور اس کا کبیرہ گناہ ہونا ایسے بیان فرمایا۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ کیا تم میں کا کوئی بندہ یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک صحابی آئے، آ کر پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتا دیجئے کہ غیبت کیا ہوا کرتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، کہ تو اپنے بھائی کا تذکرہ ایسے انداز میں کرے، دو چار لوگوں کے سامنے اس کے پیٹھ پیچھے اس انداز سے کرے کہ تیرے بھائی کو برا لگے، اس کو اچھا نہ لگے۔ پھر وہ کہنے لگا ان کانا فی اخی ما اقول، یا رسول اللہ اگر میرے بھائی کے اندر وہ چیز پائی جاتی ہو جو میں بیان کر رہا ہوں تب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگوں کے سامنے تو بیان کرتا پھرتا ہے اگر وہ تیرے بھائی میں واقعی موجود ہے تب تو غیبت ہے، اور غیبت حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، مرے ہوئے مردار کا گوشت کھانے کے مانند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد میں روایت موجود ہے کہ اگر کسی میں وہ بات موجود نہ ہو، وہ برائی موجود نہ ہو، وہ غلطی موجود نہ ہو، آقا فرماتے ہیں کہ تب تو یہ بہتان ہے، یہ تہمت ہے، اور یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ایک گناہ دوسرے گناہ کے لیے سبب، ایک نیکی دوسرے نیکی کے لیے سبب۔ چھوٹی نیکی کریں گے بڑے نیکی تک کے لیے دروازہ بنے گا، چھوٹا گناہ کریں گے بڑے گناہ تک لے جانے کے لیے سبب اور دروازہ بنے گا۔ ایک چھوٹی سی سوچ اپنے دماغ میں کیا بنایا تھا، ایک رائے کسی کے بارے میں کیا قائم کیا تھا، فلاں نے یہ کام کیا ہوگا، فلاں دکان سے ابھی نکل رہے ہیں، فلاں آفس سے آ رہے ہیں، فلاں کمپنی سے ابھی باہر نکلے، ہو سکتا ہے وہ ایسے کام کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے کمپنی میں یہ کام کیا ہوگا، یہ دکان سے انہوں اب کیوں نکلے، یہ گلی سے انہوں کیوں اب آئے، اتنے ٹائم کو آنے کا کیا مطلب ہے، اس دن آنے کا کیا مطلب ہے، یہ جو رائے میں نے اور آپ نے قائم کی۔ فرمایا یہاں سے غیبت کا سلسلہ شروع ہوا، اور غیبت کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا واقعی اگر وہ بات اس میں ہے تو غیبت ہے، گناہ کبیرہ ہے، مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے، اور اگر وہ بات اس میں موجود نہیں ہے، موجود ہے تب بھی کتنا بڑا گناہ، اور اگر موجود نہیں ہے فرمایا اس سے ڈبل گناہ، اس سے ڈبل گناہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر اس میں وہ بات موجود نہیں ہے تو پھر یہ بہتان ہے، یہ الزام ہے، اور یہ تہمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوے میں تشریف لے گئے تھے، حضرت عائشہ ساتھ میں تھی، خیال بنانے والوں نے اپنے ذہن میں خیال بنایا، رائے قائم کرنے والوں نے رائے قائم کی، اس کے بعد تہمت لگا دیا، بہتان لگا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ناراضگی آئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے عتاب نازل ہوا ہے۔ اللہ کے رسول کے دربار میں دو خواتین کے بارے میں کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دونوں روزے سے تھی لیکن بہت زیادہ ان کی حالت خراب ہو رہی ہے، جان
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کو میرے دربار میں حاضر کیا جائے. ان دونوں خاتون کو اللہ کے رسول کے دربار میں حاضر کیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطلاع دی گئی کہ ان دونوں نے فلاں فلاں کی غیبت کی ہے، فلاں کے بارے میں چغلی کیا ہے، فلاں کے بارے میں تہمتیں لگائی ہیں. ایک نیک کام روزے سے ہیں، روزہ رکھنے کی حالت میں انہوں نے کسی کی غیبت کر لی. آج میں اور آپ اس گناہ میں ملوث، اور احساس تک نہیں ہوتا کہ میں کسی کی غیبت کر رہا ہوں، احساس تک نہیں ہوتا میں کسی سے بدگمانی کر رہا ہوں، احساس تک نہیں ہوتا میں کسی کی چغلی کر رہا ہوں، احساس تک نہیں ہوتا میں کسی پر بہتان باندھ رہا ہوں، احساس تک نہیں ہوتا میں کسی پر غلط الزام لگا رہا ہوں. حالانکہ بہت بڑے یہ سب گناہ کی باتیں ہیں، گناہ کبیرہ ہے. اس کے بارے میں کلام پاک میں اور احادیث کے اندر ڈھیر ساری آیتیں اور حدیثیں اور وعیدیں موجود ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر تشریف لے گئے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ میں جب سفر معراج پر گیا تو ایک ایسی قوم سے میرا گزر ہوا کہ وہ لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے اور اپنے ناخنوں سے گوشت چہرے کا نکال رہے تھے. اللہ کے رسول نے جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، آقا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہ کر دوسروں کی آبرو اور عزت نکالا کرتے تھے، دوسروں کی عزت پر حملہ کیا کرتے تھے، آبرو ریزی کیا کرتے تھے. آج میں اور آپ اس برائی کے اندر ملوث ہیں. آقا سفر معراج پر گئے، وہاں کتنے بھیانک منظروں کو آپ نے دیکھا. ان میں سے یہ منظر بھی تھا کہ جو کسی مسلمان کی عزت پر ہاتھ ڈالتا ہے، کسی کی عزت کو اچھالنے کی کوشش کرتا ہے، کسی کی چغلی کرتا ہے، کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کے بارے میں بدگمانی قائم کر لیتا ہے. فرمایا اپنے چہروں کو اپنے ناخنوں سے نوچ رہے تھے. اللہ میری بھی اور آپ سب کی بھی حفاظت فرمائے.